اس دنیا میں کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے. آپ نے جتنی بھی بڑی شخصیات کے بارے میں پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، وہ سارے ہی اپنے کوئی نہ کوئی ایم، کوئی نہ کوئی منزل وہ ادھوری چھوڑ کر گئے ہیں. مولانا روم بہت بڑے شاعر گزرے، ان کے جانے کے بعد لوگوں نے کہا کہ اگر یہ اور زندہ رہتے تو انہوں نے یہ بھی کام کر دینا تھا، وہ بھی کام کر دینا تھا. آئنسٹائن سائنٹسٹ گزرا، لوگوں نے اس کے مرنے کے بعد بھی کہا اس نے تو بھی بڑے پروجیکٹس کرنے تھے، مکمل نہیں کر سکا. تو جتنے بھی بڑے لوگ گزرے کسی بھی فیلڈ کے ہوں، چاہے وہ گانے بجانے والے ہوں، چاہے وہ کھیلنے کودنے والے ہوں، چاہے وہ تعلیمی ہوں، چاہے وہ فنی ہوں، چاہے وہ فنکار ہوں، جیسا مرضی ہو، کوئی بھی انسان کامل نہیں رہا اپنے ایم پر. اس نے جس چیز میں محنت کی ہے اس کو مکمل نہیں کر سکا. صرف ایک ذات ہیں جو کامل ذات ہیں، اور وہ ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ہر لحاظ سے کامل ہیں. جون سا مرضی ریلیشن اٹھا کر دیکھ لیں، وہ اپنی ذات میں مکمل ہیں. اگر خاوند کو دیکھنا ہے تو وہ خاوند کے اعتبار سے اپنی ذات میں مکمل، بیٹے کو دیکھنا ہے تو بیٹے کی حالت میں، باپ کو دیکھنا ہے تو باپ کی حالت میں، سسر کو دیکھنا ہے تو سسر کی حالت میں، دوست کو دیکھنا ہے تو دوست کی حالت میں. جو بھی ریلیشن آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ ہر ذات کے اعتبار سے اپنی صفات میں مکمل اور کامل. اور وہ ایک ایم لے کر آئے تھے کہ اللہ کی بات میرے اور آپ تک، قیامت تک آنے والے ہر مسلمان تک پہنچ جائے، اور انسان کو جو بھی مسئلہ جس بھی صورتحال میں درپیش ہو سکتا ہے اس کا سلوشن اس کو مل جائے. تو آخری حج کے موقع پر ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا کیا میں نے تم تک سارا دین نہیں پہنچا دیا؟ نے کہا پہنچایا نہیں، بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا. تو یہ کامل ہونے کا ثبوت لوگوں نے دیا. پھر آپ جس بھی ریلیشن میں ہوتے ہیں اس کو جتنا جاننا شروع کرتے ہیں اتنا اس سے متنفر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے آپ کا ڈرائیور، آپ کے گھر میں کام کرنے والا، وہ آپ کی اتنی عزت نہیں کرتا جتنی عزت باہر ملنے والے لوگ جو آپ کو قریب سے نہیں جانتے وہ کرتے ہوں. آپ اپنے بہن بھائیوں کی اتنی عزت نہیں کرتے جتنے ان کے دوست احباب ان کی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ ان کے ساتھ ساری 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے ان کے ساتھ گزار رہے ہوتے ہیں. ان کو آپ کی خصوصیات کا بھی پتہ ہے اور آپ کی برائیوں کا بھی پتہ ہے. تو وہ مقام، وہ عزت، وہ مرتبہ نہیں دے سکتے جو کم جاننے والا دے رہا ہوتا. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ان کو جتنا زیادہ جاننا شروع کرتا ہے اتنا زیادہ ان سے محبت کرتا ہے، ان سے متنفر نہیں ہوتا. ایک رومن شخص نے کتاب لکھی کہ 100 اہم شخصیات کے بارے میں، اور اس نے اس میں سب سے پہلے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو رکھا، اور اس نے اپنے فرسٹ پیج پر یہ بات آئیڈینٹیفائی کی ہے کہ میں نے مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پیج پر اس لیے رکھا ہے کہ جو باقی ساری اہم شخصیات ہیں وہ کسی نہ کسی ادارے سے، کسی نہ کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی سے، مدرسے سے، کسی نہ کسی جگہ سے تعلیم حاصل کر کے پھر اس پوزیشن پر آئے ہیں. انہوں نے اپنا مقام کسی سے سیکھ کر
پیدا کی ہے، جبکہ مسلمانوں کا جو نبی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صرف واحد شخصیت ہے، اس نے کسی سے بھی تعلیم حاصل نہیں کی، یہ کسی بھی انسان کا شاگرد نہیں رہا، اس نے جو کچھ بھی کیا ہے خود سے کیا ہے۔ تو جو کسی دوسرے سے نہیں سیکھ رہا ہوتا وہ ٹاپ نمبر پر ہونا چاہیے، جبکہ باقی ساری شخصیات نے دوسروں سے سیکھا ہے اور پھر اس کے بعد وہ اپنی اس پوزیشن پر، اس مقام پر آئیں۔ تو اپنے چاہنے والے اور نہ چاہنے والے، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ کافر، وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ ہر لحاظ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹاپ پوزیشن پر مانتے ہیں کہ ان جیسی کامل ذات اور کوئی نہیں ہے، اور پھر ان کی خصوصیات کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ان جیسی خصوصیات کسی دوسرے میں نہیں ہیں، اور ان خصوصیات میں سب سے زیادہ جو خصوصیت پائی گئی وہ ان کے اچھے اخلاق کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے ہجرت کر کے جا رہے ہیں، تو اس وقت جو بیت اللہ کی چابی تھی وہ عثمان نامی شخص کے پاس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اس کا دروازہ کھول دو، میں اندر جا کر اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے منع فرما دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ کیا وقت ہوگا جب اس کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں تمہاری جگہ اور تم میری جگہ پر ہوگے۔ اس نے اس بات کو بڑا برا سمجھا۔ پھر جب بیت اللہ فتح کیا، وہاں پر گئے تو سارے سردار وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور پریشان ہیں۔ آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ۔ اور جب کوئی شخص کوئی عہدہ حاصل کرتا ہے تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ان عہدوں پر اپنے جو اس کے چاہنے والے ہوتے ہیں، جو اس کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں، ان کو ساتھ رکھے، ان کو وہ عہدہ دے۔ تو اب جب بیت اللہ کی چابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو اپنے چاہنے والوں ہر شخص کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ چابی مجھے ملنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ چابی کس کو دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی شخص کو بلایا، عثمان کو، اور اس سے پوچھا تمہیں وہ بات یاد ہے؟ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ آج تمہاری جگہ پر میں ہوں اور میری جگہ پر تم کھڑے۔ اور اخلاق دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی اس کو دے دی اور قیامت تک اسی نسل میں وہ چابی چلتی آ رہی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ میں ایک کارگزاری سن رہا تھا، وہ ایک انگریز لڑکا کسی مولانا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو دین ہے یہ تو تم نے تلواروں کے زور پہ زندہ کیا، جو تمہارا نبی آیا اس نے تلواروں کے زور پر پورے معاشرے میں دین پھیلایا۔ اس کے پاس کچھ ایسے لوگ تھے، بہادر لوگ تھے، جنہوں نے تلواروں کے زور پر ساروں کو اس کے اوپر آمادہ کیا۔ اس نے اپنے ارد گرد وہ لوگ رکھے ہوئے تھے۔ تو مولانا نے جواب دیا اگر تو دین تلواروں کے زور پر اکٹھا ہوا ہے تو وہ جو لوگ تلواریں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے ان کو کس نے اکٹھا کیا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کے زور پر ان کو اکٹھا کیا؟ نہیں۔ تو تھوڑی دیر خاموشی کے بعد اسی انگریز نے خود جواب دیا کہ ان سارے تلوار والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق نے مجبور کیا کہ یہ رستہ اپنائیں۔ تو ان اچھے اخلاق کا دعویٰ دوسرے بھی کر رہے ہیں۔ طائف والا واقعہ آپ ساروں کو پتہ ہے، کیسے پتھر پڑ رہے ہیں اور کیسے آوازیں کس رہے ہیں لوگ، کیسے ان کا خون جوتوں میں جم رہا ہے، کیسے وہ باغ میں جا کر بے ہوش
لیٹے اور کیسے ان کا غلام آیا اور آ کر ان کے انگور پیش کیے. اوپر سے جبریل آ رہے ہیں اور آ کر کہتے ہیں بتائیں ان کو دونوں پہاڑوں کے درمیان میں مسک دیں. تو اس موقع پر بھی دعا دے رہے ہیں کہ یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں سے کوئی. صبر کے اعلیٰ مقام پر پہنچ کے ان کے لیے دعائیں دے رہے ہیں. اخلاق دیکھیں. تو اخلاق کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ اور کامل اور مکمل ذات اور میرے اور آپ کے لیے نمونہ. پھر علم کے اعتبار سے دیکھیں. ابھی کچھ سالوں پہلے وہ انگلینڈ سے ایک شخص انڈیا میں آیا اور وہاں پر کانفرنس تھی، مینجمنٹ پر کانفرنس تھی. اس کانفرنس کا لب لباب یہ تھا کہ کیسے ہم اپنے بزنس کو مینج کر سکتے ہیں اور اس سے کیسے ترقی حاصل کر سکتے ہیں اور کس طرح اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو وہ اپنی سپیچ میں بتا رہا تھا کہ میں اس وقت تقریباً 19 ممالک میں جاتا ہوں اور یہ مینجمنٹ پر میری سپیچز ہوتی ہیں، میں لیکچر ڈیلیور کرتا ہوں اور لوگوں کو بڑا فائدہ پہنچتا ہے. اور وہ ایک بات کر رہا تھا، اس نے پوری سپیچ میں 3 مرتبہ یہ جملہ بولا کہ جو بھی شخص ہے وہ اگر ہر وقت علم نہیں حاصل کرتا، اپنی جس بھی فیلڈ میں ہے اس کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے بارے میں نہیں جانتا، نہیں سیکھتا، تو اس کے لیے رکاوٹ ہے بزنس میں. اس کی جو بزنس کی لائف ہے وہ وہیں پر سٹاپ ہو جائے گی جب وہ اپنے سے اگلی ٹیکنالوجی کے بارے میں نہیں سوچتا یا جان پہچان نہیں رکھتا. آپ سارے کمپیوٹر سے ریلیٹڈ جانتے ہیں، وہ ایک سافٹ ویئر آتا ہے، ود ان 1 ایئر اسی سافٹ ویئر کا نیا ورژن آ جاتا ہے، پھر نیکسٹ 6 منتھ میں اسی سافٹ ویئر کا نیا ورژن آ جاتا ہے، اور وہ جو پہلے والا ورژن ہے اس کی اہمیت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کو ختم کر دیتے ہیں اس کا یوز. اور اگر ایک شخص صرف اسی کو ساری کمانڈ حاصل کر کے اسی پر بیٹھا رہے تو مارکیٹ میں اس کی ویلیو نہیں رہے گی. سیکھنا پڑتا ہے. ایک ٹیچر ہے، اس کو ہر 5 سال کے بعد نیا کورس مل جاتا ہے پڑھانے کے لیے، اور وہ اگر بچوں کو کہ نہیں میں نے وہی کتاب پڑھانی ہے، میں نے تو نہیں پڑھنی نہیں ہے، تو فائدہ نہیں، وہ اس کی ترقی پہ فل سٹاپ لگ جائے گا. تو جو بھی شخص جس بھی فیلڈ میں ہے اس کو وہ کام ڈیلیور کرنے کے لیے نئی سے نئی ٹیکنالوجی کو سیکھنا پڑتا ہے. تو اس نے کہا کہ ساری یورپین کنٹریز نے یہ بات مل کر ڈیسائیڈ کی ہے کہ ہر شخص کو ہر وقت علم سیکھنا چاہیے. یہ وہ ٹیچر سپیچ کر رہا ہے جو 19 ممالک کی سب سے بڑی بڑی یونیورسٹیز میں وزٹر لیکچر ہے. تو اسی کانفرنس میں ایک مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا میں آپ کے اس پوری سپیچ میں جو آپ نے ایک جملہ 3 مرتبہ بولا کہ یورپین کنٹریز نے کہا ہے کہ اس کو سیکھنا چاہیے، اس کو علم حاصل کرنا چاہیے ہر سٹیج پر، میں اس سے ایگری نہیں کرتا. اس نے کہا کیسے آپ ایگری نہیں کرتے؟ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتایا کہ گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو. جو صورتحال آج ہے وہ 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے نبی نے انسانوں کو بتائی. تو پھر اس نے کریکشن کی اس شخص نے، اس نے کہا آئندہ میں جہاں پر بھی سپیچ کروں گا میں یہ بات بتاؤں گا کہ جو یورپین کنٹریز نے یہ بات کی ہے کہ یہ ان کا آئیڈیا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا ایک نبی ہے
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو اپنا آخری نبی مانتے ہیں، اس نے یہ بات بتائی تھی کہ ہر مسلمان کو ہر وقت گوشت سے لے کر مرنے تب تک، جب تک وہ زندہ ہے، اس کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرتا ہے۔ اب علم کے اعتبار سے کامل انسان، کامل ذات، جو بھی خصوصیت آپ کے ذہن میں آ رہی ہو کہ یہ کسی انسان میں ہو سکتی ہے، اس کا کامل نمونہ میرے اور آپ کے نبی کی زندگی میں موجود ہے۔ جو بھی رشتہ ذہن میں آ رہا ہے، اس کا مکمل نمونہ کہ اس رشتے میں کن آداب کا خیال رکھنا ہے، کن اصول و ضوابط کو لے کر چلنا ہے، وہ سارے کے سارے طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود، اور ان کی ہر ادا محفوظ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غصے میں ہوتے تھے تو یہ ماتھے میں اس جگہ پر ایک رگ نمایاں ہو جاتی تھی، تو وہ نشانی ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غصے میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کے متعلق سوچ رہے ہوتے تھے تو اپنی داڑھی کو اس طرح پکڑتے تھے اور کبھی اس میں یوں ہاتھ پھیر رہے ہوتے۔ اتنی چھوٹی سی ادا بھی لکھی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے ہوتے تو اپنے ہاتھوں کو غیر ارادی موومنٹ یوں کر رہے ہوتے تھے، اس ہاتھ کا انگوٹھا اور اس ہاتھ کی ہتھیلی، اور یوں ان کو آپس میں ٹکرا رہے ہوتے تھے۔ ہر انسان کی ایک غیر ارادی عمل ہے، بیٹھا ہوا کوئی شخص کوئی ٹانگ ہلا رہا ہے، کوئی بازو ہلا رہا ہے، کوئی نہ کوئی باڈی لینگویج ہے، اس کی عادت ہے، وہ کسی بھی حالت میں بیٹھا ہو وہ اپنا وہ ایکشن پرفارم کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس ہاتھ کا انگوٹھا اور اس ہاتھ کی ہتھیلی، اس کو یوں آپس میں پریس کر رہے ہیں۔ چھوٹی سے چھوٹی ادا محفوظ رکھی اور بتایا کہ صرف یہی نمونہ ہے، اسی میں دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی۔ جس نے بھی یہ رستہ چھوڑا ہے ناکامیاں ہی ملی، چاہے وہ ملک کا بادشاہ ہو چاہے وہ فقیر ہو، اور جس نے بھی ان کا رستہ اپنایا ہے وہ چاہے ملک کا بادشاہ ہے چاہے وہ فقیر ہے، اس کو کامیابی ہی ملی، وہ چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو چاہے آخرت کے اعتبار سے ہو۔ تو اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان طریقوں پر جو ہم سے کمی ہو گئی اس پر ہمیں معاف فرما دے، رحم فرما دے، فضل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔